یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہمارے کان کچھ ایسی باتیں سن رہے ہیں، کاش کہ ہمارے کان وہ باتیں نہ سنتے۔ یہ باتیں ہم روافض سے اور خوارج سے سنا کرتے تھے، اور یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ بدبو اور وہ تعفن جو ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا تھا وہ ہمارے ہی کوچہ و بازار میں آ جائے گا، اور ہمیں اپنی ہی گلی میں چلتے ہوئے ناک پہ کپڑا رکھ کے چلنا پڑے گا۔ کیا یہ بد نصیبی اور یہ بدبختی کا دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ ہمارے اسٹیجوں پر سے اہل بیت کا نام طبیعتوں پر ناگوار گزرے، اور ہمارے اسٹیجوں پر ہی صحابہ کا ذکر طبیعتوں پر گرانی کا سبب بنے؟ یہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ ہمارے لیے صحابہ اہل بیت رسول ہمارے جگر کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار اور ہماری روح کی تسکین اور ہمارا قرار باطل ہے۔ اگر کوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے تو ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم مقرر کو روک کر کے کہیں کہ تم یہ ذکر چھوڑ کے کوئی اور ذکر کرو، اور یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں کہ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہو تو ہم چی بجبی ہو رہے ہوں اور اسے کہیں کہ جناب ان کا ذکر کر رہے ہو تو فلاں کا ذکر بھی کرو۔ ہماری طبیعتیں وہاں بھی سرشاری اور لطف کشید کر رہی ہوتی ہیں، اور ہماری طبیعتیں ادھر بھی سرشاری اور لطف حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ برا کرے افراط و تفریط کے راستوں کا کہ جنہیں کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب پیغمبر کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اور برا کرے اس راستے کا اور ایسے نظریات کے حاملین کا کہ اہل بیت کا ذکر جن کے لیے تسکین اور راحت اور قرار کا سبب نہیں ہے، اور وہ فوراً چی بجبی ہو جائیں، ان کے ماتھے پہ شکنے ابھرنے لگ جائیں، اور یہ ذکر ان کی طبیعت میں انقباض پیدا کرے، ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ کوفت پیدا کرے، اور وہ بے چین ہو جائیں کہ اس کا توڑ اب اصحاب کے ذکر سے ہوگا، جبکہ اصحاب کا ذکر اہل بیت کے ذکر کا توڑ نہیں ہے، اور نہ اصحاب رسول کا ذکر کا توڑ اہل بیت کا ذکر ہے۔ یہ تو ہمارے لیے قرار باطن ہے، یہ تو ہمارے لیے تسکین جاں ہے، یہ ہمارے لیے ایک دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج اس دور نافرجام کے اندر، آج اس تعفن زدہ ماحول کے اندر، ہماری صفوں کے اندر اگر اس طرح کی جو ہے وہ بدبو پھیل رہی ہے تو یہ افراط و تفریط کے راستے ہیں۔ اہل السنہ یہ اعتدال کا راستہ ہے، یہ اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی پیار اور حضور علیہ السلام کے اصحاب سے بھی پیار، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسباً سید تھے اور مشرباً نقشبندی تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں، مرید ابو بکر کا ہوں۔ تو یہ عظمتیں، یہ نسبتیں ہیں جن کے ہم امین ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت میں منافات نہیں تھی۔ صحابہ کی جو عقیدتیں حضور کے شہزادوں کے ساتھ اہل بیت رسول کے ساتھ تھی وہ کیا کسی سے مخفی ہیں؟ تو یہ کیا جو ہے وہ کاروبار کیا جا رہا ہے، کیا دکانداریاں سجائی جا رہی ہیں، اور ان کو آپس کے اندر مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے آج سے 1 صدی قبل کہا تھا، تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، نادیدہ ہاتھوں کی کارستانیوں کو نہیں جانتا، جو پیچھے سے ڈور ہلا رہے ہوتے ہیں، تو نہیں سمجھتا کہ ان کے مقاصد کیا ہے۔ تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یہ تجھے تقسیم کرنے کا عمل ہے، جبکہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور باقی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول ان کی منافات نہیں تھی۔ قرآن نے رحماء بینہم کہا، آپس میں ان کا تو محبت کا اور ان کا آپس میں الفت کا رشتہ تھا، اور ایک دوسرے کے لیے جو ان کے جذبات تھے وہ دیتنی تھے، لیکن افراط و تفریط کی راہوں نے جو ہے ان کو خانوں میں تقسیم کر دیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ادھر لڑک گئے اور کچھ لوگ ادھر لڑک گئے، اور امت
تقسیم ہو گئی